ڈائن کہتے ہیں اگر کسی کا گھر ایک بار دیکھ لے تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پورے چاند کی روشنی سے گاؤں چمک رہا تھا۔ لوگوں نے ایک عجیب چیخ کی آواز سنی۔ یہ چیخ جنگل کی طرف سے آ رہی تھی جو گاؤں کے کنارے پر واقع تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ایک دوسرے کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ علی کی ماں بہت سخت بیمار تھی اور وہ جلدی جلدی جنگل کے راستے ڈاکٹر کو بلانے جا رہا تھا۔ وہ جو ہی جنگل میں داخل ہوا اس نے ایک خوفناک عورت دیکھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ علی کو دیکھتے ہی وہ علی پر لپکی۔ علی نے بھاگنا چاہا لیکن ایسا لگتا تھا اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ ڈائن نے علی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ علی بے ہوش ہو گیا۔ جب علی کو ہوش آیا تو لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ جمع تھے اور سب علی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ علی نے اٹھ کر گاؤں والوں کو ڈائن کے بارے میں بتایا۔ گاؤں کے بزرگوں نے تصدیق کی کہ یہ ڈائن ہے اور جب کسی کے پیچھے ایک بار پڑ جائے تو اسے نہیں چھوڑتی۔ گاؤں والوں کو علی کا قصہ اتنا خاص نہیں لگا۔ وہ معمول کے کاموں میں لگ گئے کہ اچانک فرح روتی ہوئی اپنے گھر سے نکلی کیونکہ آج جب وہ اٹھی تو اس کا بیٹا اپنے بستر پر نہیں تھا اور کمرے کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ اسی طرح گاؤں سے بچے غائب ہونے لگے تھے۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ گاؤں والوں نے جنگل میں جا کر ڈائن کو ختم کرنے اور بچے واپس لانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں جا کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ ڈائن ایک گھنے درخت کے نیچے تمام بچوں کی روحوں کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے بچوں کو مار ڈالا ہے، وہ بچوں کو کھا گئی ہے۔ جب گاؤں والوں کو دیکھا تو ڈائن زور سے کہکے مار کر ہنسنے لگی۔ ڈائن کی طاقت کو دیکھ کر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ بابا کو بلا کر ڈائن کو بھگانے کے لیے کوئی عمل کرایا جائے۔ جب اگلے روز بابا نے عمل شروع کیا تو زور سے ہوا چلنے لگی اور آگ کے درمیان میں ڈائن نمودار ہوئی۔ ڈائن کے آتے ہی فضا میں چیخیں بڑھ گئیں، بچوں کے رونے کی آوازیں تیز ہو گئیں، لیکن بابا نے اپنا عمل جاری رکھا اور ڈائن دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں جلنے لگی اور آگ میں جل کر بھسم ہو گئی۔ اس کے جلتے ساتھ ہی بچوں کی روحیں آزاد ہو گئیں۔ گاؤں میں امن تو لوٹ آیا تھا، لیکن جن کے بچے ڈائن کھا گئی تھی ان کا غم ختم نہ ہو سکا۔